خوش آمدید دوستو ہم سوچ کس نئے ایپیسوڈ میں. دوستو چھوٹی سی کہانی سے میں آغاز کروں گا. آپ کو میں بھی یہ سٹوری نہ پتہ ہو کہ اگر ہم مینڈک کو ٹھنڈے پانی میں رکھیں، اچھا یہ تجربہ کرنا نہیں ہے، یہ صرف ایک کہانی کے طور پہ ہے، جانوروں پر کوئی ظلم نہیں کرنا آپ نے. سنیں ذرا، مینڈک کو اگر ہم پانی میں رکھیں، ٹھنڈے پانی میں ایک برتن میں ڈال کے، اس برتن کو اگر ہم چولہے پر رکھیں تو آہستہ ہلکی ہلکی آنچ پر وہ پانی گرم ہونا شروع ہوگا. مینڈک کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ کہے گا کتنا اچھا ماحول میرے لیے بن رہا ہے. کیا ہوگا کہ اس کے بعد آہستہ آہستہ جب ٹمپریچر بڑھنا شروع ہوگا نا، اسے محسوس نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے. وہ اپنی ساری توانائی اس مزے میں ضائع کر دے گا. اب کیا ہوگا کہ جو ہی پانی بوائلنگ ٹمپریچر پر پہنچے گا، ابلنے لگے گا، تو اب جو مینڈک ہے وہ چھلانگ لگا کر باہر آنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، اور وہ اسی پانی کے اندر مارا جاتا ہے. یہ کہانی ہم بیان کر رہے ہیں کیونکہ آج ہم بات کریں گے کمفرٹ زون کے بارے میں. آرام دہ یا ایسی زندگی جو بہت زیادہ آرام دہ ہوتی ہے. آج ہم بات کریں گے آرام دہ زندگی پر، جو ہماری زندگی بڑی آرام دہ گزر رہی ہے، ہم بڑے مزے میں ہیں، لیکن ہم اس مینڈک کی طرح ہیں. تو اس کہانی کو آگے ایکسپلین کریں گے امجد پور ساحل صاحب. تو ان کی طرف بڑھتے ہیں. تو امجد صاحب، آپ ہم بات کر رہے ہیں کمفرٹ زون کے بارے میں، بتائیں ذرا. بالکل بتائیں گے جی، آج کمفرٹ زون کے حوالے سے، کیونکہ یہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا کمال ہے. لیکن میں پہلے، چونکہ آپ کو پتا روٹین میں پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جن دوستوں نے ہمارا پہلے ویڈیو دیکھا ہوتا ہے ان کا بھی، اور نئے سبسکرائبر جو ہیں ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں، اور جنہوں نے لائک کیا ان کو بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جو اس پہ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، ہمیں فون کرتے ہیں، ہمیں پرائیویٹلی میسج کرتے ہیں، ان سے شکریہ کے ساتھ گلہ ہے کہ وہ یوٹیوب کے اوپر کیوں نہیں کمنٹ کرتے. صحیح، آخر کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، فون کر کے ہمیں کرتے ہیں، فون کر کے آپ کرتے ہیں، ہم آپ کو سلیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. سو بات ہے آج کے ٹاپک کی، وہ ہے کمفرٹ زون. ہاں جی. ٹھیک ہے. اچھا، مجھ سے اب زون اور زون جو ہے نا، یہ سر نے مجھے بتایا ہے. مجھ سے بھائی اگر کچھ اس طرح کو ہو جائے تو میں اس کے لیے ذرا اپالوجی کر لیتا ہوں. سو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کمفرٹ زون کا. کمفرٹ زون ہے کیا چیز؟ کمفرٹ زون ہے بنیادی طور پہ اپنے آپ کو آرام دہ بنانا. یعنی اگر ہم اس کی ایکسٹریم جو صورتحال ہے اس کی طرف جائیں تو سمجھ لیں سستی اور کاہلی جو ہے نا، اور جیسا ہے ویسے ہی کی بنیاد پر چلنے دیں، اس کو کہتے ہیں کمفرٹ زون. ٹھیک ہے. اب اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے 99% نقصانات ہیں. آپ اپنی دنیا میں آج تک جتنی ڈیولپمنٹ ہے، جتنی ایجادات ہیں، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ سارے کا سارا ان لوگوں نے کیا ہے جو کبھی کمفرٹ زون میں نہیں رہتے. صحیح. ٹھیک ہے، جو کچھ نہ کچھ کرتے رہتے. سو کمفرٹ زون اتنا نقصان دہ ہے آپ کے لیے. آپ کی ترقی روک لیتا ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ ڈل کر دیتا ہے. اچھا، یہ پچھلا ہمارا ایک ویڈیو ہے جس میں کمپاؤنڈ افیکٹ ہم نے بات کی ہے. جی بالکل. تو اب جو لوگ ترقی کرتے ہیں نا، اچھا اس کا جو افیکٹ ہے نا کہیں اس کے گرینڈ پیرنٹ سے آیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ کمفرٹ زون میں رہیں تو ان کے جو پوتے ہیں، یعنی گرینڈ سنس، ٹھیک ہے نا، یا گرینڈ چلڈرن جو ہیں، وہ کبھی بھی پروگریس نہیں کر سکتے. ایسے ہی. سو ایجادات اور جو کریشنز ہیں، جو ڈسکوریز ہیں، جو ڈیولپمنٹ ہے، جو پروگریس ہے، یہ بیس کرتی ہے آپ کی محنت پہ.
चेंज चाहते हैं आप, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, आप स्पेल ओवर करना चाह रहे हैं, चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं लोगों को, ठीक है ना, आप ऐसी चीज़ करना चाह रहे हैं कि दुनिया आपको माने, ठीक है ना। सो ये है कंफर्ट जोन। एक स्टोरी मैं बताता हूँ आपको जी। कंफर्ट जोन के हवाले से कि एक ना खुदा तरस बंदा जो आपकी तरह का है, मेरी तरह का है, वो उसकी एक फैक्ट्री थी। तो जून का महीना था और वो फैक्ट्री थी टलाई की। टलाई अगर नहीं कुछ दोस्त समझते तो जहाँ पर लोहे को पिघलाया जाता है ना, क्योंकि हमारे आपको पता है कि ऑडियंस जो है वो इंडियंस भी है, सो कई दफा कोई लफ्ज ऐसे है जो उनके लिए नहीं समझ आता। जो जहाँ पर लोहे को पिघलाया जाता है ना, उसको कहते हैं टलाई की फैक्ट्री, यानी टलाई का कारखाना। सही। एक दिन मालिक आया उधर और मालिक ने देखा कि जो लोहा पिघलाने वाले मजदूर हैं वो उनके पसीने से शराबूर हैं और हालत बहुत बुरी है और उनको बड़ा देख के तो तरस आता है। वो उनको देख के तो काफी गमजदा होके वापस आया और उसने ठेकेदार को बुलाया। उसने कहा यार इन सब को ना 2 माह की छुट्टी दे दो। सही। और इनको बोलना कि घर रेस्ट करें और महीने के महीने आके तनख्वाह ले जाए। सही। उन्होंने जाके ठेकेदारों ने जाके उनको ऐलान किया कि भाई मालिक ने कहा है कि भाई आप रेस्ट करें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर जो है वो 70 से भी ऊपर है जिससे लोहा पिघलाया जाता है उससे, ठीक है ना। सो आपके लिए वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है, तो आप ऐसा करें कि तनख्वाह आपको मिलेगी तो आप जनाब जाके ना सही रेस्ट करें। आधे घंटे बाद कुछ लोग आए अपनी डिमांड लेके। सही। सो उन्होंने कहा कि सर एक अर्ज थी कि अगर सब मजदूर कह रहे हैं कि अगर तनख्वाह हमें घर में मिल जाए करे तो फिर सो ये है कंफर्ट जोन। सही। कि मालिक ने आपसे कहा है आके तनख्वाह ले जाए। सही। और वो कह रहे हैं घर में तनख्वाह मिल जाए। सही। सो जितना हम अपनी इस बॉडी को रेस्ट देंगे उतना ज्यादा ये कमजोर होगी, ठीक होगी। अच्छा बिल्कुल यही जो है ना आपके दिमाग के साथ भी है। जितना दिमाग को रेस्ट देंगे, रेस्ट से मुराद इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने माइंड को सोचने पे मजबूर नहीं करेंगे, तो आपका दिमाग जो है ना नई क्रिएशन, नई डिस्कवरीज जो है ना वो भी करने से जो है ना वो खाली हो जाता है। क्यों यूरोप फर्स्ट वर्ल्ड जो है वो आए दिन नई इन्वेंशंस कर रहा है और हम नहीं कर रहे, क्योंकि हमने अपने दिमागों को कंफर्ट जोन में रखा हुआ है, फ्रेश है, इस्तेमाल ही नहीं करते। सही होगा। सो कंफर्ट जोन है अपने आप को किसी सुस्ती और काहली में पड़ जाना। आज ही आज बारिश आ गई, आज नहीं हम जाएंगे, जो मालक दी, फुफी दी, ताई दी, चाची दा मुंडा मर गया है जी फिर नहीं हम जाएंगे, या वो आज वैसे मेरा मूड नहीं है हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना, आज पैसे मिल गए हैं जी बस ठीक है आप 2 दिन गुजारेंगे तो फिर गुजारेंगे। सही। सो ये सारी चीजें जो है ना ये कंफर्ट जोन में आती है, ठीक है ना। सो इफ यू वांट टू गेट मोर यू नीड टू डू मोर। अगर आप कम बोएंगे तो कम काटेंगे, ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा काटेंगे। आप तसव्वुर करेंगे अगर किसान जो है वो अगर फसल ना बोए, हल ना जोते, ठीक है ना, बीज ना लगाए, उसको पानी ना दे, उसकी खातर तो अदा ना करे, आप और मैं खाना खा सकते हैं? कभी नहीं खा सकते, ठीक है ना। ये किसानों का हम पर एहसान है। मजदूर जो फैक्ट्री में काम करते हैं अगर वो काम पे ना जाएं, कपड़ा ना बने तो हम कपड़ा दस्तयाब नहीं होगा, महंगा हो जाएगा, क्या पहनेंगे हम ठीक है ना। बिल्कुल। डॉक्टर अगर हॉस्पिटल्स में ना जाएं तो हम क्या करेंगे, पेशेंट कहाँ पे जाएंगे। टीचर्स अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो हम जाहिल पैदा हो जाएंगे। मतलब वो कहेंगे जी इतनी सैलरी मुझे मिल रही है, इतना सा मैं काम कर लेता हूँ, ठीक है ना, ठीक है इसमें मेरा गुजारा हो रहा है, वो प्रोडक्शन तो कभी नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है ना। ठीक है ना। तो सर
कंफर्ट जोन कौमों के लिए इतना नुकसान दह होता है, नुकसानदेह। फैमिलीज के लिए इतना नुकसान देता है, बच्चों के लिए इतना नुकसान देता सर ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि फर्ज करें घर के 10 अफराद हैं है। और 2 अफराद अच्छा भला कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं कि वो 20 अफराद भी हों तो वो गुजारा हो सकता है। ये हो गया कंफर्ट जोन उन जो बाकी 8 लोग हैं, ठीक है। अब वो अच्छा वाला गुजारा हो रहा है कि सानू कमान की जरूरत है कि ये साढ़े 2 ही मियाँ के बराबर कमा रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता उन 2 में से किसी एक को कोई मसला हो जाए या दोनों को खुदा न खास्ता को मसला हो जाए तो क्या होगा, सोच भी नहीं सकते वो। ठीक है ना, क्योंकि वो जो कंफर्ट सारी गेम उल्ट हो जाएगी। गेम ही उल्ट हो जाएगी ना। वो जो कंफर्ट जोन में जी रहे थे यस, उनके लिए वो फिर कंफर्ट के जो उसको ऑपोजिट कर दें बल्कि उसका भी वर्स कर दें तो वो हो जाएगा। सर ढीले हाथ से काम करने वाला कंगाल हो जाता है। हाँ जी, ठीक है ना। सो आज तक वही बंदा आगे गया है जिसने हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क किया। सर ये जो अक्सर कई ऐसी फैमिलीज होते हैं उनका कोई बड़ा बच्चा या बाप या कोई बेटी भी हो सकती है, वो बाहर गई है या बाहर गया है, कमा रहा है, घर में पैसा अच्छा भेज रहा है, बाकी घर वाले ऐश कर रहे हैं, ये भी एक किस्म का कंफर्ट जोन है जिसमें वो रह रहे हैं। इसके भी बड़े वर्स सिनेरियोज हो सकते हैं। सर आप ने जितनी मेहनत की है, जी जी, आपने जितना पढ़ाया है, बिल्कुल। ठीक है ना जी। हमारे दर्शक जो हमारे सिटी से है ना, वो तो सर को जानते होंगे कि सर ने, यानी मेरा ख्याल है कि कोई स्कूल कोई इलाका कोई छोड़ा नहीं है जहाँ वो पर आप- मेरी मिसेज कहती लगता है आपने पूरा फैसलाबाद पढ़ा दिया। पूरा फैसलाबाद पढ़ा दिया है। ठीक है। बस खुदा सो बात ये है मसला है। सर कि हमें जो है इस कंफर्ट जोन से निकलना है बाहर। सही, अच्छा, अब इस कंफर्ट जोन से निकलना कैसे है? बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है। 5 टिप्स हैं जो आज आपको दे। पहले तो मतलब कि ये अवेयरनेस है नहीं लोगों को सर अवेयरनेस ही नहीं है कि कंफर्ट जोन है क्या या इसमें से निकलना क्या है। सर एक और छोटी सी बात करके जी, जी। तो हम जाते हैं इस तरफ। जी ठीक जी है? बिल्कुल। कंफर्ट जोन का मतलब यह है कि एक बंदा केले वाली सीट पे बैठा है, ठीक है ना। सो तकलीफ उसको है, लेकिन भाई वो केली नहीं निकाल रहा, या वो कह ले वो तकलीफ का आदी हो गया, तकलीफ का आदी हो गया है। वो कहता है यार स्किल को निकालें, उसके ऊपर गद्दा रखें, उसके बिल्कुल। ऊपर चीज रखें। बड़ी मिसाल दी आपने। ठीक है ना। सो व्हाई यू आर सिटिंग ऑन सच इस तरह की अजीब किस्म की जो है तकलीफ में आप हैं। सर जी Persecute yourself, ठीक है ना। ऑडियंस के लिए थोड़ा सा बीच में मजा आ जाए, वो एक बस होती है ना, उसमें एक वो आदमी सफर करता है, अगले दिन कहता है यार मैं एक टूटी बस से आया, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕੇਲੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਲੀ ਚੁੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੀਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਸ ਚ ਮੈਂ ਐਸਾ ਬਦਲਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ। सो बात ये सर कि अगर आप चाहते हैं, जी जी, आप अपने बच्चों को मोहब्बत करते हैं ना, जी जी, तो आप अपने बच्चों को हार्ड वर्किंग बनाएं, कंफर्ट जोन में ना रहने दें। ठीक है। उनको फुटपाथ पे बैठना सिखाएं, उनको चिंगजी पे बैठना सिखाएं, उनको लून मिर्च के साथ खाना खाना सिखाएं, ताकि उनकी एक्सट्रीम जो सूरत हाल है उसको हैंडल करना जो है ना। बेशक हार्डशिप्स या प्रॉब्लम्स लाइफ में भी ना हो, लेकिन सर मैं आपको बताता हूँ, अभी चंद दिन पहले मैं एक लेक्चर सुन रहा था। जी जी, चले रतन टाटा जो है जिनकी डेथ हुई अभी, ठीक है ना, वो हाँ जी, चले वो तो अनमैरिड थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो जितने टाइकून्स हैं जी जी, वो अपने बच्चों को ऐसे नहीं है करते कि उनके पास पैसे बहुत ज्यादा, वो उनको एटीएम मशीन दे देते, एटीएम कार्ड दे देते हैं, या करते हैं जाओ जिन्हें, नो नो नो, नॉट एट ऑल सर, ये हमें लगता है ऐसे है। नो नहीं 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 नहीं, ठीक है ना। पहली फिल्म के बाद ऋतिक रोशन को उसके वालिद ने गाड़ी दी थी। सर ये अंबानी की बात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाता है। ये अंबानी की बात कर रहे हैं आप। ये अंबानी का जो बाप था, ये अंबानी लोग पहले अपनी ही फैक्ट्री में एक छोटे मोटे कामों पे थे, कोई अकाउंट्स का देख रहा था, कुछ देख रहा था, चेयरमैन तो बाद में बने हैं ना, ठीक है ना। सो ये आप अपने बच्चों से दुश्मनी ना लें जी, ठीक है ना। उनको बिल्कुल गद्दे में लपेट के नहीं रखें, ठीक है ना। कब तक आप उनके साथ हैं, बिल्कुल ऐसे। तो सर इस कंफर्ट जोन से कैसे निकलना है, मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म कर लूं, ठीक है ना जी। तो 5 टिप्स हैं टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप इस कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकल सकते हैं। सबसे पहले इससे निकलने के लिए ये अप्लाई होता है बड़ों पे भी, छोटों पे भी, बिल्कुल, पढ़े लिखों पे भी और जो नहीं पढ़े लिखे सही।
ٹھیک ہے. نمبر 1 آئیڈینٹیفائی یور کمفرٹ زون. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ بھائی آپ پتہ کریں کہ کہیں آپ کمفرٹ زون میں تو نہیں ہیں. بالکل صحیح. سب سے پہلے تو ہمیں کبھی یہی نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے نا کہ کمفرٹ زون. مثال کے طور پہ ایک شخص اگر ایک نوکری کر رہا ہے اس کو 2 کر لینی چاہیے اگر وہ کر سکتا ہے. اگر وہ کر سکتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا ٹائم مینج ہوتا ہے کہ نہیں اس میں. ٹھیک ہے. سو آئیڈینٹیفائی کریں سب سے پہلے کہ کمفرٹ زون میں آپ ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ ہیں تو اس چیلنج سے نکلنے کے لیے ٹھیک ہے نا آپ کو اویئرنیس ہونی ضروری ہے. اویئرنیس تب آپ نکل سکیں گے. نمبر 2 سیٹ اسمال اچیویبل گولس. ایک گول سیٹ کریں چھوٹا اور اس کو اچیو کریں. صحیح. ٹھیک ہے نا. وہ کیل جو سیٹ پہ لگ رہا تھا نا وہ نکالنے پہلے تو اس کو ہی نکال لینا. صحیح. یہ چھوٹا گول ہے. صحیح. اس سے تو آپ سائڈ پہ جائیں تب آپ تاکہ ریلیکس ہو کے سوچ سکیں. ٹھیک ہے. کیسے فیس یور فیئرس. یہ کتنے نمبر ہے جی 3 نمبر. 3 نمبر. فیس یور فیئرس. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اس طرح میں نے کر لیا تو یہ نہ ہو جائے یہ ہو جائے گا. اس طرح نہ کر لے تو یہ نہ ہو جائے کہیں. ٹھیک ہے نا. رسک لیں کیلکولیٹڈ رسک لیں. سم ٹائم بندہ یہ سوچتا کہ یار اگر میں اپنے کمفرٹ زون سے باہر جاؤں گا تو ہو سکتا ہے بارے میں یہ سر جی اس کا ایک ٹیکنیکل میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں جی. ایک کمیٹی ڈالیں. اس کمیٹی کا کوئی کام نہیں کوئی مقصد نہیں ہے. اس سے آپ نے صرف رسک لینا ہے. یعنی وہ پیسے جو ہے یعنی کہ رسک یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں اپنا مکان بیچ کے تو وہ کہیں بھی لگا دیں. یہ رسک نہیں ہے بے وقوفی ہے. اس پیسے کو استعمال کریں جو آپ کے لیے ابھی ضرورت میں نہیں آ رہا. یس ٹھیک ہے نا. یا آپ کہتے ہیں جی کہ مطلب مثال کے طور پہ ایک دریا میں چھلانگ لگانی ہے جی. بھائی یہ رسک نہیں ہے بے وقوفی ہے. ٹھیک ہے نا. سو اپنے جو فیئر ہے نا اس پہ قابو ڈالیں. ٹھیک ہے نا. کبھی کبھی ہم کسی سے صرف اس وجہ سے بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. ابھی پچھلے دنوں سارے میں نے ایک تھیم خریدا وہ اپنے دوست کا. ٹھیک ہے. اچھا اب جب میں جہاں سے تھیم خریدا نا بھائی پوچھ کے دیکھ لیں. میں نے کہا پوچھ لیتے ہیں. وہ تھیم تھا $180 کا. اچھا. میں نے کہا کہ آپ کی کوئی ڈسکاؤنٹ پالیسی نہیں ہے. کہتے ہے. تو میں نے کہا کیا کرنی ہے. کہتے یہ طریقہ ہے. میں نے کہا وہ طریقہ مجھے بتائیں. انہوں نے وہ طریقہ بتایا ان پہ میں نے عمل کیا اور 122 کا. ٹھیک ہے نا. 180 سے 122 پہ آ گئے. 122 کا. ہاں نہیں وہ رینیو کیا تھا میں نے ڈومین رینیو کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس کمپنی سے یعنی رینیو کر کے 122 میں اس کو کیا جو 180 میں تھا. 179 میں ایکچولی تھا. صحیح اس کو میں نے 122 میں کیا. فیئر ختم کریں. پوچھ کے دیکھ لیں. پوچھ کے ایک محاورہ ہے کہ کوئی بھی کام ہے سر یہ کر لیں فلاں بندے کا یار پوچھ کے دیکھ لیں. مطلب پوچھ کے دیکھ لیں کیا نقصان ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا. سر میں آپ کو نہیں کہتا تھا. جی اچھا زیادہ کیا ہوگا. ہاں جی ٹھیک ہے نا. بالکل ایسے. سو اس لیے ایک کمیٹی ڈالیں. اس کمیٹی کو صرف رسک کے لیے استعمال کریں بس. اس کو دوسرے کر کے دیکھ لیں. ہاں یس کر کے دیکھ لیں. پوچھ کے دیکھ لیں کر کے دیکھ لیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی جان لیوا نقصان ہو مطلب جو بیئربل ہو. نمبر 4 ہاں جی پریکٹس یور مائنڈ فلنس. صحیح. مائنڈ فلنس کا مطلب ہے کہ کھانا کھانے کے بعد رات کو اس پہ جب واک کریں تو سوچیں اس پہ کام کریں. میڈیٹیشن کریں. ذہن بنائیں اس کے اوپر کیسے اس کو ٹائم دیں. ٹھیک ہے نا. تاکہ اس کمفرٹ زون سے آپ باہر نکل جائیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. 5th آخری دیکھیں آپ نے کیا کیا اچیو کر لیا. صحیح ہو گیا. اس کو سیلیبریٹ کریں. اس کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے. اچھا ہمیں نا سیلیبریٹ کرنا بھی نہیں آتا. صحیح. آپ سمجھتے ہیں کہ سیلیبریٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ لگانا. سوشل میڈیا پہ لگانے کا مطلب اپنے لیے دشمن پیدا کرنا ہوتا ہے بھائی. صحیح. ٹھیک ہے نا. سیلیبریٹ کرنے کا بیسٹ پیٹرن یہ ہے کہ آپ اپنے جو بینیفیکٹر ہے یعنی خدا کا
اور جنہوں نے آپ کی مدد کی ہے ان کا شکریہ ادا ان کریں. کا شکریہ ادا بیسٹ جس نے آپ کو پش کیا ہے، جس نے آپ کی ہیلپ کی ہے. بالکل اپنی اچیومنٹ کو پبلک نہیں کریں. صحیح. ٹھیک ہے نا. اپنی اچیومنٹ کو، اپنی سکسیس کو سیلیبریٹ کرنے کا مطلب بالکل صحیح خوش رہیں بس. سکسیس تو وہی ہے نا جو آپ کو بتانی بھی نہ پڑے، لوگوں کو نظر آ جائے. یس ٹھیک ہے نا. جو بتانی پڑے وہ سکسیس کیا ہوئی. سکسیس کیا. ٹھیک ہے نا. سو irrelevant لوگوں کو چیزیں نہیں بتائیں. ٹھیک ہے نا. جو گھر جا کے آپ کے لیے بد دعائیں کریں. آگے بعد 30 لاکھ کی گاڑی ہے، آپ کا رشتے دار سائیکل پہ، آپ اس کو گاڑی دکھا کے آپ کو کیا فائدہ؟ مطلب اس کو شو مارنے کا یا شو آف کرنے کا کیا فائدہ؟ دشمن پیدا کرنا ہے. مطلب وہ حسرت، مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے دل میں یہ دو خیال آ سکتے ہیں. وہ کہے گا یار میرے پاس کیوں نہیں ہے، کاش میں اب بھی ہوتا. یہ ایک حسرت پیدا ہوتی ہے، احساس محرومی پیدا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ سے حسد کرنا شروع کر دے گا. حالانکہ آپ نے صرف اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکالا تھا. بالکل. تو آپ نے وہ چیز حاصل کی ہوئی تھی. ہاں جی بالکل، آپ نے تو محنت کی ہے. سو بھائی بات یہ ہے کہ اپنی کرسی کا کل نکال لیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور ڈونٹ ویٹ فار دا ہائی فیورس. ٹھیک ہے نا. انڈیپینڈنٹ ہوں زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے. آخری بات جاتے جاتے جی بھائی، میں اپنے بچے کی ٹریننگ جو ہے نا اس طرح نہیں کرتا کہ ان کو کمفرٹ زون دیتا ہوں. نو 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 ناٹ ایٹ آل. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کو خرچہ دیتا ہی نہیں. نمبر 1 تو یہ ہے. میں کہتا ہوں پروڈیوس کریں یور سیلف. پھر تھوڑی ہارڈ شپ جو ہے نا برداشت کریں. بالکل ٹھیک ہے نا. جو آپ کو پالش کریں. سو بیسٹ وے ٹو بی کم آؤٹ فرام دا کمفرٹ زون، یعنی کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ریلیکس ہونا بند کریں. بالکل بیجا ریلیکس ہونا بند کریں. بالکل ایسے. سو امید کرتے ہیں کہ آج کا جو ٹاپک ہے سارے اس پہ کوئی روشنی ڈالے. جی اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے آج بھی سنا ہوگا کہ بہت سارے ایسے قبائل ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں اور وہ جنگلوں کے اندر بڑے خوش ہیں. ٹھیک ہے. لیکن خوش ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں ایک ڈر بھی ہے کہ جانور ان پر حملہ کرتے ہیں، ان کو کھا جاتے ہیں، اور وہ تعداد میں بڑے کم ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے کمفرٹ زون کے اندر صدیوں سے رہ رہے ہیں اور آج تک انہوں نے اس کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی. اگر کوشش کی ہوتی تو آج وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہوتے، سٹیز میں رہ رہے ہوتے، ان کی جو لائف ہے وہ نہ ہوتی جو ابھی ہے. تو یہی بالکل ایسے کمفرٹ زون میں رہنے والا بندہ بیسیکلی اسی قبیلے میں رہ رہا ہے، اسی طرح قبائلی لوگوں کی طرح رہ رہا ہوتا ہے جو امیزون کے جنگلوں میں رہ رہے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. سر آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں؟ سر میں ایک آخری بات کہوں گا کہ ایک محاورہ سنا ہوگا، ہنوز دلی دورست. ہاں جی. سو ہنوز دلی دورست کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ انگریز نے دہلی پہ حملہ کر دیا اور بہادر شاہ ظفر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف اس وجہ سے نہیں نکل سکے کہ ان کا نوکر جو ہے انہوں نے ان کو جوتا پہنانا تھا. سو اپنا جوتا خود پہننے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے قلعے پہ کوئی حملہ ہو جائے اور آپ ان کے باندھی بن جائیں. تو وش یو بیسٹ آف لک. ہاں جی بہت شکریہ دوستوں. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے اگلی ویڈیو میں. کمنٹ کیجیے گا، سبسکرائب لازمن کیجیے گا اور ہمیں سپورٹ کریں گے اور اچھے خیالات آئیں گے، آئیڈیاز آئیں گے اور اچھی ویڈیوز ہم لے کے آئیں گے. بہت شکریہ.